جان صاحب نے ایک جانب توجہ مبذول فرمائی. جناب مختار نظامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، علمی شخصیت ہے. مولانا محمد علی جوہر، مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. یہ جو گود ہے نا ماں کی، یہ پہلی درسگاہ ہے. غوث پاک ویسے پیدا نہیں ہوتے، علی اجویری یوں ہی نہیں آتے. گانے والی ماں کبھی ولی پیدا نہیں کرتی، یہ یاد رکھیے. اور یہ ابتدائی درسگاہ، جب ماں اپنی گود میں دودھ پلاتے بچے کو 14 پارے قرآن پاک زبانی سناتی ہے تو وہ استاد کے پاس جا کے سنا لیتا ہے. تو یہی بات ہے. ہم واقعی قصوروار ہیں، قصور ہمارا بھی ہوگا شاید، لیکن گھر کی طرف خیال کیجئے کہ ہماری اولاد جب سے وہ اسکول جاتی ہے تو ماں کس انداز سے اسے بھیجتی ہے. بات لمبی ہو گئی. میں انتہائی محترم اساتذہ کی نمائندگی کرنے کے لیے، علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنے برادر محترم جناب ماسٹر احسان اللہ منگی آپ سے ملتمس وقت کی کہنے لگوں گا، لیکن باقیوں کا آپ خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس خوبصورت الوداعی تقریب کے مہمان خاص میرے انتہائی محترم ساتھی جناب فیاض احمد بٹ صاحب، سٹیج پہ تشریف فرما جناب اے یو صاحب، سابق چیئرمین کے لیے جناب چودھری محمد ریاض صاحب، پنڈال میں تشریف فرما جناب شفیق قریشی صاحب، چودھری بشیر صاحب، میرے معزز و محترم جناب مختار نظامی صاحب، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم مہمانان گرامی، اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے نمائندگان، معزز اساتذہ اکرام، اور چونکہ میں میزبان بھی ہوں، اس علاقے کا رہنے والا ہوں، تو جتنے مہمان تشریف آ رہے ان سب کو ویلکم کہتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے میں فیاض احمد بٹ صاحب آپ کو اور آپ کے جملہ قبیلہ کو آپ کی اس خوبصورت ریٹائرمنٹ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ہوش حواس قائم رکھتے ہوئے محکمہ تعلیم سے ریٹائر ہو رہے ہیں. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے جن کے ہوش محکمہ تعلیم میں نہیں رہتے، کسی کی میڈیکل بورڈ ہو جاتا ہے، کوئی اور پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے. کسی بندے نے کسی بزرگ سے پوچھا جناب شفیق قریشی صاحب کہ رحم کیا چیز ہے اور کرم کیا چیز ہے، رحم اور کرم میں فرق کیا ہے؟ پتا چلا جو چیز تم اپنے رب سے مانگتے ہو وہ اس کا رحم ہے، اور جو چیزیں وہ تمہیں بن مانگے دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے. فیاض بٹ صاحب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے. آپ کی اولاد، آپ کی صحت، یہ ساری چیزیں رب کی عنایتیں، اور آپ اپنی ہوش حواس قائم رکھتے ہوئے ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. اس میں آپ کے میرے دیرینہ ساتھیوں نے یہاں پہ بات کی، پیش رو مقررین بات کر رہے تھے، یہ سارا سیرا جناب مشتاق احمد بٹ صاحب کے سر ہے. مشتاق احمد بٹ ایک تاریخ کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے جس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. چونکہ ماحول تھوڑا اور طرف چلا گیا ہے، مظفر وارسی نے ایک جگہ لکھا، جناب یاسین صاحب، شفیق صاحب، اس دنیا میں بڑے لوگ آئے جنہوں نے آ کے بڑے بانگ دل دعوے کیے. کسی نے کہا میں دودھ کی نہر نکال دوں گا، کسی نے کہا میں کچھ کر لوں گا، کسی نے کہا کچھ کر لوں گا. مظفر وارسی اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی. ابرار صاحب، دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، فیتے سے کردار کو ماپا نہیں جاتا. ذرا دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، فیتے سے کردار کو ماپا نہیں جاتا. چور اپنے ہی گھر میں تو نقب نہیں لگاتے، اپنی ہی کمائی کو تو لوٹا نہیں جاتا. طوفان میں ہو لو تو صبر بھی آ جائے، ساحل پہ کھڑا ہو کے تو ڈوبا نہیں جاتا. جسے چاہتا ہے اسے ملتی ہے مظفر، میرا رب جسے چاہتا ہے اسے ملتی ہے مظفر. عزت کو بازار سے خریدا نہیں جاتا. یہ درست بات ہے کہ عزت بازار سے نہیں خریدی جاتی.
فیاض بٹ صاحب آپ جو عزت پا کے جا رہے ہیں یہ آپ کو مبارک ہو. میں اپنے جملہ ٹیچر برادری کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، چونکہ جس محفل میں مختار احمد نظامی جیسے بندے موجود ہوں وہاں پہ بات کرتے ہوئے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، جو سچی بات ہے، جو کھری بات ہے. ہم ان کو دیکھ کے ان کا سننے کی بڑی رکھتے ہیں شوق. اس کے علاوہ منصف دار صاحب ایک بات کہا کرتے تھے جناب فیاض بٹ صاحب کہ آج کی تقریب کے آپ دلہا ہو، اور یہ بات کہیں میری وہ بات ہی نہ سن لیں. جب دلہے کی بات آتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی گھر میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں دلہا کہنے سے ذرا اجتناب کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. فیاض بٹ صاحب کی خوبیاں چونکہ گنوانے کا ٹائم ہے، فیاض بٹ اس معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ ہے. آپ شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں، موت مرگ جنازے کا وہ حصہ دیکھ لیں، بیمار پرسی دیکھ لیں، فیاض بٹ صاحب ہر لمحہ آگے آگے اور سب سے پہلا کام کرنے والا بٹ فیاض ہے. میں اپنی بات آپ کو ایک بتاتا چلوں، میں کن بٹ فیاض صاحب کا شکریہ ادا کروں کن الفاظ سے. میں 2007 سے ٹیچر برادری کی خدمت کرتا چلا رہا ہوں، ان کا نمائندہ بنتا رہا ہوں. حالات جیسے بھی ہوں، اونچے ہوں نیچے ہوں، فیاض بٹ صاحب کا ووٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے. یہ ان کی خوبی رہی ہے. انہوں نے اپنے علاقے کو ترجیح دیتے ہوئے میرے ساتھ پہ دست شفقت رکھا اور کبھی یہ ڈگمگائے نہیں. دوسری بات، فیاض بٹ صاحب مجھے وہ لمحے بڑی اچھی طرح یاد ہیں. میں آج بھی اپنے ادارے میں بات کر رہا تھا، 2000 میں جب میری شادی ہوئی، جون کا مہینہ تھا، فیاض بٹ صاحب چاندنی رات سی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کلاڑیاں سنبے بدان اٹھائے میرے گھر پہنچ کے، اور میری وہ شادی کی تمام لکڑی کو انہوں نے کاٹا، جمع کیا، یہ کیا. جس طرح ایک بھائی کا حق ہوتا ہے فیاض بٹ صاحب نے وہ حق ادا کیے. میں بٹ صاحب اس بڑے پنڈال میں اپنی ہوش آواز قائم رکھتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک استاد ریٹائر ہو رہا ہے. استاد معاشرے کی جان ہے، معاشرے کی پہچان ہے. یہاں بات میرے بھائی فاروق بٹ صاحب کر رہے تھے، میں ان کی باتوں کو انڈوز کرتے ہوئے تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں چونکہ بات سچ اور جھوٹ کی نکلی تھی. دین میں سچ بولنے کا حکم میری اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق اپنی ذات کے متعلق ہے. آپ اپنی ذات کے بارے میں سچ بولتے ہیں. لوگوں کی تو پردے ڈالنے کا حکم ہے لوگوں کے اوپر. آپ جب کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو پردہ ڈالیں. سچ اگر بولنا ہے تو پھر اپنی ذات کے بارے میں بولنا سچ کے، تاکہ باقی معاشرے کے لوگ بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بٹ صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ. اساتذہ برادری